पाकिस्तान में कोई आइन और कानून नहीं है। ये असम्बली इस वक्त जो है ना एक रबड़ स्टिम की असम्बली बन चुकी है। यहाँ से एक मनपसंद कानून साजी हो रही, क्योंकि जो लोग बैठे वो पार्लियामेंट 47 के पैदावार हैं, और पार्लियामेंट 47 के पैदावार की वजह से वो जो कानून साजी कर रहे हैं वो अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते, वो अवाम के तर्जुमान नहीं है। उसमें वो कानून साजी हो रही है कि अवामी मुफादात के खिलाफ कानून साजी हो रही है। इसलिए हमने जो यहाँ असम्बली में हमने शमूलियत इख्तियार की है, ज्वाइन किया है, हमने एहतजाजन ज्वाइन किया है कि हम अपना नुक्ता नज़र और प्रोटेस्ट जो है ना वो रजिस्टर करवा सकें। दूसरी बात जो है ना, आपको पता है कि मुज़ाकिरात हमने एक कमेटी बनाई, इसके मुकाबले में फिर जो है ना स्पीकर साहब ने रोल प्ले किया और उन्होंने एक एफर्ट्स की, हुकूमत की कमेटी बन गई, हमारी 2 मीटिंग्स भी हुई। उस मीटिंग में हमने बहुत सिंपल बात रखी, हमने बहुत सिंसियरिटी के साथ जो है ना ये कमेटी बनाई। हम डायलॉग में बहुत संजीदगी के साथ बैठे हैं। हम चाहते हैं कि मीनिंगफुल डायलॉग हो, हम आगे बढ़े। और हमने इसमें ये मुतालबा किया था कि हमारा चेयरमैन है इमरान खान, बानी चेयरमैन, उनके साथ बिला किसी तातुड़ की मुलाकात होता कि हम उसके साथ मशावरत कर सके, हम उसके साथ जो है ना उसकी डायरेक्शन ले सके, और हम आपस में डिस्कस करके जो आगे बढ़ना हो उनके मशावरे से आगे बढ़े। क्योंकि आप सबको पता है कि अगर इमरान खान एक फैसले में नहीं होगा, एक फैसले में वो हिस्सेदार नहीं होंगे, तो उस फैसले की तो कोई हैसियत नहीं रहेगी। तो हुकूमत को हमने उस मीटिंग में भी ये बार रखवाया कि जब तक इमरान खान की अप्रूवल नहीं होगी तो उस सूरत हाल में हमारी कोई डायलॉग जो है ना वो मीनिंगफुल नहीं हो सकती। और मैंने उसको बताया कि क्या आप नवाज शरीफ या जरदारी के अलावा बगैर जो है ना कोई बात कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकती। इसलिए अभी तक आप देख रहे हैं कि हमारे इमरान खान के साथ मुलाकात का जो है ना वो तातुल का शिकार है। इसलिए डायलॉग जो है ना वो इस वक्त डेडलॉक का शिकार है, क्योंकि हमारी जो मुलाकात है वो नहीं हो रही। अगर इमरान खान के साथ हमारी मुलाकात नहीं होती तो फिर क्या डायलॉग है? फिर तो कोई डायलॉग ही नहीं है। तो एक तो हमारा अब भी मुतालबा है कि अगर हुकूमत संजीदा है और समझते हैं कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना पड़े, पाकिस्तान आगे बढ़े, हम पाकिस्तान के खातिर सब कुछ कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए अपनी जो मेरे साथ ज्यादती थी उसको माफ करना चाहता हूँ। हम पाकिस्तान के लिए बैठे हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए हम इस सिचुएशन से निकले। ये हमारा मुल्क है, यहाँ अमन अमान की बहुत सीरियस चैलेंजेस है। आप देख रहे हैं जो कुर्म में जो कुछ हो रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा की जो मर्ज एरिया में जो कुछ हो रहा है, जो बॉर्डर पे हो रहा है, इस वक्त जो हमारी पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात है वो बहुत संजीदगी का तकाजा करती है कि हम आप बैठे मुल्क के लिए सोचे, अपनी सियासत के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए सोचे, अपने बच्चों के लिए सोचे, हमारे बच्चों की बेहतरीन रोजगार के लिए, मुल्क के लिहाज में। बस एक ऊपर रख दे हाथ, लोगों में शक नहीं। चलिए हो गया जी। मुल्क माशी तौर पर जो है ना बदहाली का शिकार है, अमन अमान की सीरियस सूरत हाल है। इसलिए हम पाकिस्तान के खतर बैठना चाहते हैं, पाकिस्तान के खातिर मुज़ाकरात को कामयाब करना चाहते हैं, सिंसियरिटी से बैठे हैं। और हम समझते हैं कि जब आप अपने मुल्क के लिए सोचेंगे, अपने लोगों के लिए सोचेंगे, तो फिर जो है ना सबको एक संजीदगी के साथ और सिंसियरिटी के साथ बैठना चाहिए। मैं मुतालबा करता हूँ कि हमारी मुलाकात जल्द से जल्द मुलाकात की इंतज़ाम की जाए ताकि ये मुज़ाकरात आगे बढ़ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बाज़ औक़ात अदलिया एक फैसला करती है, एक बंदे के बारे में फैसला होता है। एक आदमी को मुमकिन है गलत फैसले से नुकसान हो जाए, क्योंकि अदलिया के फैसले सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। लेकिन बाद फैसले ऐसे होते हैं जिनका नुकसान पाकिस्तान को, पाकिस्तान के फ्यूचर को और पाकिस्तान के अवाम को होता है। और जो बाजी में ऐसे फैसले हो चुके हुए हैं जहां इन्होंने मार्शल लॉ जो आए उनको इन्होंने सपोर्ट किया और उनको कानूनी करार दिया। इसी तरह से जैसे इन्होंने
الیکشن سے پہلے ایک پارٹی کا نشان چھین لیا. یہ بہت بڑا ایسا فیصلہ تھا جو پاکستان کے جمہوری جو ادارے ہیں اور پاکستان کی جمہوری جدوجہد ہے اس کے اوپر اثر انداز تھا. پھر اس کے بعد فارم 45 سے 47 کے جو فیصلے ہوئے جو کورٹس میں گئے اور اس کے آپ دیکھ رہے کیا صورتحال بنی ہوئی ہے. تو میرے خیال میں یہ جو فیصلہ ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے یہ پاکستان کے فیوچر سے تعلق ہے, اس کا عوام کے فنڈامنٹل رائٹ سے بنیادی انسانی حقوق سے تعلق ہے اور پاکستان کا جو دنیا میں امیج ہے اس سے تعلق ہے. عموماً ممالک اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں اپنے ملک کا اچھا امیج بنانے کے لیے. ہم یوں لگ رہا ہے کہ سارا کچھ خرچ کر رہے ہیں اپنے ملک کا امیج برباد کرنے کے لیے. جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے, جس طرح سے لوگوں کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا ہے, گھروں سے اٹھانا, پارلیمنٹ کے اندر آنا, پارلیمنٹ پر حملہ کرنا, یہاں سے لوگوں کو اٹھانا, اور جس طرح سے آئینی ترامیم کرائی گئی ہیں لوگوں کو اغوا کر کے پریشرائز کر کے, یہ جو کچھ بھی ہے یہ جو آپ دیکھیں فوجی کورٹس کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے, جن لوگوں نے 9 مئی میں ان کو گرفتار کیا گیا, ایک جملہ لکھ کے دے دیا, بول دیا, وہ آزاد ہو گئے, وہ دھل گئے اس لانڈری کے اندر. یہ میرے خیال میں کیا اسے کہتے ہیں کہ ایک پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے عوام کے ساتھ اور پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ ظلم ہوا ہے. اس کا راستہ روکنا چاہیے, نہ کہ ان کو لیجیٹیمیٹ کریں, ان کو قانونی حیثیت دیں. میرے خیال میں عدلیہ کے یہ فیصلے یہ پاکستان کے فیوچر کے حوالے سے بہت اہم ہیں. لہذا ایسے فیصلے نہیں ہونے چاہیے, سوچ سمجھ کے ہونے چاہیے, تاکہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے آئین میں دیے جو حقوق ہیں ان کے مطابق پاکستان کے عوام اپنے حقوق کو پریکٹس کر سکے اور دنیا میں پاکستان کا امیج خراب نہ ہو. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی صورتحال کیا ہے. ایک ایسا ملک جہاں نہ امن ہے, معاشی بحران کا شکار ہے, امن و امان نہیں ہے, سیاسی بحران ہے, سماجی بحران ہے, لوگوں کے اندر مایوسی ہے, نا امیدی ہے, سسٹم اپنے عوام کا اعتماد کھو چکا ہوا ہے. لہذا یہ بہت ضروری ہے. اس لیے یہ فیصلہ جو ابھی آئینی عدالت میں کیس گیا ہوا ہے, انہیں چاہیے, ججز کو چاہیے کہ پاکستان کے آئین کی حفاظت کریں. اگر پاکستان کا آئین بچ جائے گا تو ایک کنٹریکٹ ہے, جو ایک ڈاکومنٹ ہے جو پاکستان کے عوام کو اکٹھا رکھ رہا ہے, وہ بچ جائے گا. وإلا اس آئین کے اوپر بھی پاکستان کے عوام کا اعتماد اٹھتا چلا جا رہا ہے. اگر ایسا ہو گیا تو پاکستان کو جمع رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا. دوسری بات جو مذاکرات کے حوالے سے ہو رہی ہے, دیکھیں مذاکرات کی ٹائمنگ بہت اہم ہے. جس وقت پاکستان ہر قسم کے بحران کا شکار ہے, دن بدن نیچے جا رہا ہے, سینڈوچ بن کے دو دشمن, ایک دشمن پہلے ایسٹ میں تھا, ایک ویسٹ میں آ گئے ہوئے, سینڈوچ بنتا جا رہا ہے. KPK کے حالات اور بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے, باقی ملک بھی اسی طرح سے ہے. ان حالات کے اندر پاکستان بچانا, جیسے کیسر صاحب نے کہا ہے, اسپیکر صاحب نے, پاکستان بچانا پہلی پرائرٹی ہے. اور عمران خان نے ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جب دیکھا یہ بوکھلائے ہوئے ہیں, یہ تو بالکل خوفزدہ ہیں اور اس خوفزدگی کے اندر گولیاں مارتے ہیں اپنے عوام کو, انگیج نہیں کر سکتے, چند گھنٹے, ایک دن 2 دن انگیج نہیں کر سکتے. اس طرح سے بوکھلائے اور خوفزدہ ہیں. آئندہ جب لوگ آئیں گے تو ان کو یہ گن شپ ہیلی کاپٹر سے ماریں گے. کیا راستے ہیں ان کے پاس؟ یہ تو ملک کو تباہ کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کا عوام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, عوام سے ڈیٹیچ ہے. تو خان صاحب نے یہ جو مذاکراتی کمیٹی بنائی اور قدم اٹھایا, یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے, ان حکمرانوں کے لیے جو انلیجیٹیمیٹ ہیں, انلیگل ہیں, قابض ہیں. انہوں نے ہر ادارہ تباہ کر دیا ہوا ہے, ہر ادارے کا استقلال ختم کر دیا, آبرو ختم کر دی ہوئی ہے, پاکستان بچانے کے لیے. اور ان کی سنجیدگی کا یہی سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جب کہا کہ فریکوینٹلی ہماری ملاقاتیں کرائی جائیں خان صاحب کے ساتھ, مذاکرات ہو رہے ہیں, یہ مذاکرات پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین مذاکرات ہیں. میرے خیال میں جو شملہ معاہدہ تھا, جو مذاکرات, اس سے بھی اہم مذاکرات ہیں, جو کہ پاکستان کو زندہ کرنے کے, احیاء کرنے کے, صحیح راستے پہ چلانے کے ہیں. وگرنہ پاکستان کی تباہی سے کوئی بھی پاکستان کو نہیں روک سکتا, بربادی سے. اس لیے اس کو سیریس لیں, سنجیدہ لیں, اور اس میں یہ جو ون ون والی باتیں نہیں ہیں. اس وقت پاکستان کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. پاکستان جیتے گا, پاکستان کے عوام جیتیں گے. یہ تو ہارے ہوئے ہیں, یہ کیا جیت سکتے ہیں؟ ان کے پاس ہے کیا دینے کو؟ انہوں نے سب کچھ چھینا ہوا ہے, غصب کیا ہوا ہے, انلیجیٹیمیٹ ہے, انلیگل ہے. لہذا اصل پاکستان ہے. خان صاحب نے ان کو موقع دیا ہے کہ آئیں بات کریں. دیکھیں خان صاحب کے پاس سافٹ پاور ہے, عوامی طاقت جسے کہتے ہیں. اس سافٹ پاور کو یہ تشدد کر کے, گولیاں مار کے, ہارڈ پاور کے ذریعے نہیں شکست دے سکتے, اور وہ بھی اپنے عوام سے نہیں لڑ سکتے, نہیں جیت سکتے. یہ ہار ان کا مقدر ہے, ان کی پیشانی پہ ہار لکھی ہوئی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ مذاکرات کو سنجیدہ لیا جائے پاکستان کی خاطر. اگر پاکستان سے کسی کو محبت ہے تو اپنے آئندہ نسلوں کے مستقبل کی خاطر, پاکستان کی عزت اور وقار کی خاطر. لہذا ضروری ہے کہ پاکستان کے فائدے کے لیے ان چیزوں کو, جو غیر ضروری رکاوٹیں, ان کو ختم کیا جائے. عوام کو اعتماد کی ضرورت ہے. دیکھیں عوام کا ٹرسٹ ختم ہو چکا ہے اور ڈیٹیچ عوام ان سے, مایوس بھی ہیں.
ان کو ہیل کرنے کی ضرورت ہے، ہیلنگ کی ضرورت ہے، ان کو امید دلانے کی ضرورت ہے، ناامیدی اور مایوسی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنے لوگ پاسپورٹ بنوا رہے ہیں، پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں سمندروں کے اندر، غرق ہو رہے ہیں سمندروں کے اندر، ان کو پرواہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں ریمیٹنسز آئیں گے، اپنے وطن کے بیٹے وطن سے جدا ہو جائیں، دریاؤں اور سمندروں میں ڈوب جائیں، انہیں ریمیٹنسز کی فکر لگی ہے، وہ پیسے بھیجیں گے، مر کے بھی پیسے بھیجیں گے تمہیں۔ لہٰذا پاکستان خوبصورت ملک ہے، اس میں بہت پوٹینشیل ہے، اس کو اگر اہل ہاتھوں میں دیا جائے تو بہت ترقی کر سکتا ہے۔ لہٰذا مذاکرات کے حوالے سے غیر ضروری رکاوٹیں ختم کی جائیں، سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے اور ہماری ملاقات خان صاحب سے کرائی جائے، وگرنہ پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں یہ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں۔ ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جنہوں نے گولیاں ماری ہیں، جنہوں نے قتل کیا ہے، لیکن پاکستان کو ہم نہیں چاہتے قتل ہو جائے، ہم سارے مارے جائیں، لیکن ان کی سنسیٹی آپ کے سامنے ہے۔ اس قدر ڈیلے کر رہے ہیں، آپ جیل کے اندر ملاقات نہیں کرا سکتے، اور جو پہلی ملاقات انہوں نے کری، اب دیکھیں ایک تنگ سا کمرہ ہے، ہم 6 بندے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، ٹائم بھی لمیٹڈ ہے، آزادی سے بات بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اس طرح سے، اور پھر ساری تلاشی آپ ہماری لے رہے ہیں ایک چیز کی، نہ کوئی پینسل نہ کوئی کچھ نہیں لے جا سکتے ساتھ، جیسے لگتا ہے کہ ہم احسان الاحسان سے ملاقات کرنے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہو، پاکستان کا پاپولر لیڈر ہے، دنیا میں پاپولر ہے، وہ پاکستان کا امیج ہے دنیا کے اندر، اور پاکستان کا وقار ہے دنیا کے اندر۔ لہٰذا باوقار طریقے سے ملاقات کرائیں اور اچھی ماحول میں ہو تاکہ ہم چیزوں کو آگے لے کے بڑھ سکیں، اور یہ ڈیڈ لاک پاکستان یہ سمجھے کہ ان کو کوئی فائدہ ہوگا، یہ اور برباد ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، ایک سوال یہ ہے کہ اس وقت جو بیک ڈور پر ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، کوئی پیچھے بھی اس وقت بات چیت کا سلسلہ بڑھ رہا ہے، تو جو اس وقت بیک ڈور پہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ آگے بڑھ چکا ہے یا پھر کوئی بات چیت ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ مذاکراتی عمل جو ہے کہیں رکاوٹ کا شکار نہیں ہے۔ اور آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ سر، اس وقت کے پی میں حالات بہت زیادہ بھی کشیدہ ہیں اور پارسیال کے لوگوں کو بے دردی سے قتل بھی کیا گیا، اب دوبارہ حالات خراب ہو چکے ہیں، تو اس پر آپ کے پی کی حکومت سے ڈیمانڈ کرنے کی بجائے ان کو اس طریقے سے آپ پہ شیلٹر بھی دے رہے ہیں اور وہاں کے لوگوں کے بنیادی حقوق کے لیے اس طریقے سے کے پی کی حکومت سے مطالبہ بھی نہیں کر رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، پہلے تو مطالبات کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، ابھی ایلڈر نے سائن کر دی ہیں، ابھی وہاں پر سب سے اہم مسئلہ ہمارے سیکورٹی کے اداروں کی ڈیوٹی کا ہے، روڈ وہ کلیئر کرائے گئے، وہاں پولیس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آئے دہشت گردوں کا راستہ روکے۔ اس وقت وہاں پر ہمارے جو سیکورٹی ہے، ہماری فوج ہے، ہماری ایف سی ہے، ان کی ذمہ داری ہے راستوں کلیئر کرنا، پرامن بنانا۔ یہ علاقے جو مارج ہوئے ہیں، فاٹا کے علاقے ضلع کے اندر، ان کے اندر بھی وہ انفراسٹرکچر نہیں بن سکا ہوا ہے۔ لہذا آپ دیکھ لیں پورا بلوچستان کیسے ہے، وہاں پر فورسز نہیں ہے، وہاں پر یہاں پر ایک سڑک ہے، راستہ ہے، ہماری فورسز کو کلیئر کرنا چاہیے اور سپورٹ کرنا چاہیے، پولیس بھی طاقتور ہونی چاہیے۔ لہذا ہم نے باتیں کی ہیں، سارا کچھ کیا، سائن ہوئے ہیں، اس کے لیے پلان بن گیا ہوا ہے اپیکس کمیٹی کے اندر، وہاں پر نئی پولیس بھرتی کی جائے گی، وہاں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بہت کچھ طے ہو چکا ہوا ہے، لیکن ضروری ہے کہ یہ راستہ کھولا جائے۔ اس کے لیے ہمارے سیکورٹی کے اداروں کی، ہماری مرکز کی بھی ذمہ داری ہے، جہاں صوبہ جواب دے وہاں پر مرکز اور وفاق سب کو مل کر پاکستان، وہ بارڈر ایریا ہے، 3 طرف سے افغانستان ہے، وہاں پر مختلف حوالے سے انسرجنسی ہو رہی ہے، اس لیے سب کی ذمہ داری ہے پاکستانیوں، ہمارا سب سے مطالبہ ہے کہ سارے وہاں پر چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے اپنا انپٹ ڈالیں۔ اسد کیسر صاحب، رات کو شیر افضل بربت نے ایک پروگرام میں کہا، اس سے پہلے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان مذاکرات میں شامل کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کی واضح پالیسی کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس سے پہلے ہمارے مذاکرات ہوئے اسٹیبلشمنٹ سے اور 20 دسمبر سے پہلے یہ طے کیا تھا کہ یا پانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے یا پھر کہیں اور شفٹ کیا جائے، تو یہ مذاکرات اس دوران بھی چل رہے تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی بات ٹھیک ہوئی؟ دیکھیں، ہماری مذاکرات حکومت کے ساتھ ہو رہی ہے اور حکومت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کو، کیونکہ وہ سب اس کی حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، ہم حکومت سے مذاکرات کر رہے ہیں، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جس سے بات کرنی ہے وہ اس کے ساتھ بات کرے، ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور اس وقت جو بات ہے ہم سنسیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایک اور بات بھی میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ بھی پلان ہے کہ محمود جگزئی صاحب جو ہے نا اس وقت بلوچستان ہے، وہ جیسے تشریف لاتے ہیں تو اختر مینگل صاحب اور ہم جو ہے نا اپنی جو تحفظ آئینی پاکستان کا جو ہمارا پلیٹ فارم ہے اس کو بھی پھر سے موبلائز کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ملک میں آئین کی بالادستی اور قانون کو حکمرانی کے لیے ہماری جدوجہد آگے بڑھے اور اس کو بھی اب انشاءاللہ سوال یہ ہے کہ محسن نقوی نے کوئی آفر کی تھی حکومت کو، پی ٹی آئی کو، کہ جی آپ رہا کر دیں گے، ہم 26 نومبر سے پہلے رابطے تھے؟ نہیں، کوئی اس قسم کی بات نہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ جو پی ٹی آئی ہے وہ ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ حکومت کہہ رہی ہے کہ مطالبات لکھ کے دے دیں، آپ لکھ کے دینے کو تیار نہیں؟ وہ تو ہم دے رہے ہیں، ہم نے اس کو کہا ہے کہ ہم میٹنگ میں ہمارے میں ہوا، علامہ صاحب بیٹھے ہیں، ہم نے کہا دیکھیے ہم دیکھیں گے، سب سے پہلے تو ہم نے اس کو کہا کہ ہماری وہ منٹس بھی آپ کنسیڈر کریں، اگر پھر بھی لکھنا چاہتے ہیں تو بڑی چیئرمین سے ہماری ملاقات ہو جائے گی، اس سے مشاورت کے بعد ہم لکھ کے دے دیں گے۔ دوسری بات یہ دیکھیں، لکھنے کی جو اتنی اہمیت ہے، ایک بات سننے دیکھیں،
चीख के कह रहे हैं, आपको भी पता है, बच्चे को पता है मुतालबा क्या है, जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर, और दूसरा जो हमारे सियासी कैदी हैं उनके ट्रायल को स्मूथली होने दे, रुकावटें न डालें। और क्या चाहिए, मीडिया पे आके कह दिया है, वहां कह दिया है, ये बहाना है, लिख के दो ना। अगर कोई संजीदा होगा, सिंसियर होगा तो चीजों को आगे लेके बढ़ेगा। जी आ रही है कि अदम एतमाद जो है दोनों तरफ से शुरू करवाया जा रहा है, आप तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी, जिसका जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो मुलाकात के ऊपर आ रहा है। तो इस अदम एतमाद को खत्म करने के हवाले से कोई इक़दाम मज़ीद किए जा रहे हैं या बस मामला खत्म हो गया? देखिए, हमारे आपके सामने ये बात कर दी है, हम बिल्कुल संजीदगी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, और हमने सिर्फ एक मुतालबा किया है, और वो मुतालबा ये है कि खान साहब के साथ इमरान खान जो हमारे पार्टी लीडर है, जो हमारे चेयरमैन है, उनके साथ हमारी एक्सेस होना, उसके मशावरत की बात हम नहीं कर सकते। हमने उधर भी कहा है, सब कुछ कहा है, पब्लिक भी कह रहे हैं कि जब तक इमरान खान के साथ हमारा राबिता नहीं होगा तो कोई डायलॉग कोई बात नहीं। अच्छा सर, ये बताएं कि बहुत सारे रहनुमा ये कह रहे हैं कि हुकूमत एनआरओ मांग रही है। अगर हुकूमत एनआरओ मांग रही है तो फिर इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं करवानी दी जाए? देखिए, इस वक्त सूरत हाल देखिए, मुश्किल में कौन है? हुकूमत है। अमन अमान किसकी जिम्मेदारी हुकूमत है? नाकाम है। सियासी बुरान खत्म करना किसकी जिम्मेदारी हुकूमत? नाकाम है। माशी मामला दुरुस्त करना किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत की। नाकाम है। अवाम का एतमाद हासिल करना किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत। नाकाम है। इंटरनेशनल पाकिस्तान के इमेज को बेहतर रखना किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत की। नाकाम है, हर लिहाज से नाकाम है ना। वो तो गिर रहे हैं, ढह रहे हैं, अवाम में उनकी जड़ें नहीं है, तो उनको हम चाहते हैं ना कि पाकिस्तान को इस हालत से निकालें, उनको चाहिए। बाकी वो हारे हुए हैं, उनके चेहरे पर लिखा हुआ है हम शिकस्त खा चुके हुए, निविष्टा दीवार पढ़ा जा सकता है उनके चेहरे से। लिहाजा ये जो मैंने पहले कहा मुज़ाकरात की बात हुई है, पाकिस्तान को जब दलदल से बहरान से निकालने की बात है तो इसलिए है कि ताकि मजीद तबाही जो बर्बादी पाकिस्तान की है उसमें उनका नाम कम आए, फिर बच जाएंगे फिर किसी हद तक। अगर नहीं तो वो लेके खुद भी डूबेंगे, पाकिस्तान को भी गर्क करेंगे। थैंक यू। आपका कहना है कि मुज़ाकरात में जो हुकूमत गैर संजीदा नजर आ रही है, स्पीकर आज़ाद के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात है, जो मुज़ाकरात की सदारत भी कर रहे हैं, क्या आपने उनको मैसेज कन्वे कर दिया है कि हमें हुकूमती रवैया गैर संजीदा नजर आ रहा है? देखिए, हमने आपके जरिए जो बात करनी थी वो कर दी है। हम गैर हम बात नहीं करना चाहते। हम समझते हैं कि इस वक्त मुल्क जिस नेज पे खड़ा है, जरूरत भी इस बात की है कि अपनी सियासत से बालातर होकर पाकिस्तान का सोचा जाए। अच्छा सर, आप ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत के साथ भी इंसाफ के दरवाजे बंद करे तो अवाम किधर जाएंगे? यानी मिलिट्री ट्रायल भी इंसाफ के दरवाजे बंद करे तो अवाम किधर जाएंगे? यानी मिलिट्री ट्रायल, सिविलियन कम्युनिटी ट्रायल कैसे हो सकती है? दरखास्त दहिंदा भी वही, जो फैसला करने वाला वो भी वही, प्रोसिक्यूटर भी वही, मतलब एग्जीक्यूटिव कैसे जो है ना वो जुडिशरी बन सकती है, जुडिशरी जगह ले सकती है? तो ये फैसला अगर खुदा न खास्ता होता है तो इस पे पूरी पाकिस्तानी कौम के अंदर भी एक मायूसी और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ऊपर जगसाई होगी। पाकिस्तान में जो हमारा आइन और कानून है, आइन के मुताबिक तमाम शहरियों की हुकूक बराबर है, और उसमें डिफाइन है कि अगर किसी शहरी को कोई मसला दरपेश होता है, उसके ऊपर कोई इल्जाम लगता है, तो उसके लिए कौन से रास्ते और क्या तरीक़ेकार है, और इसके लिए अदालतें मौजूद हैं। अगर किसी ने कोई वायलेशन की है, किसी ने ज्यादती की है, किसी के ऊपर इल्जाम है, तो हमारे यहाँ ATC अदालतें हैं, उस पर उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो सकती है। लेकिन आज हम अपनी तरफ से ये एक अपना नुक्ता नज़र सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करना चाहते हैं। बाकी हम उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो इंसाफ का फैसला करेगी कि मिलिट्री ट्रायल किसी भी सूरत में सिविलियन के नहीं हो सकती, और ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी, और ये इस मुल्क की आवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा, और आवाम के ऊपर जो है ना ये आप दरवाजे बंद करेंगे इंसाफ के, यानी आवाम के पास फिर कोई रास्ता नहीं होगा कि वो इंसाफ के लिए किधर जाए। एक अदालत उम्मीद है, अगर अदालत में जो है ना वो भी खत्म हो जाए। मैं इस हवाले से एक और बात भी करूं, इस वक्त हमारे जो चेयरमैन हैं इमरान खान, बानी चेयरमैन, उसके ऊपर 200 से ज्यादा केसेस हैं। हमारी दीगर लीडरशिप, हमारी वर्कर्स, अगर इसको हम कंफाइल करें तो हजारों में पर्ची हुई हैं।
یہ خود بھی ایک بہت بڑی تاریخ ہے کہ اتنی زیادہ پرچے FIR اور یہ مس یوز آف اتھارٹی ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے اختیار کو ناجائز طور پر استعمال کرتے ہیں. آپ ہمارے قانونی اور آئینی جو جدوجہد کو اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے. آپ ہمارے آئینی اور قانونی حق کو بھی ہمیں جو ہے نا اس سے محروم رکھ رہے ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک میں عملاً آئین معطل ہے. پاکستان میں کوئی آئین اور قانون نہیں ہے. یہ اسمبلی اس وقت جو ہے نا ایک ربڑ اسٹمپ کی اسمبلی بن چکی ہے. یہاں سے ایک من پسند قانون سازی ہو رہی کیونکہ جو لوگ بیٹھے وہ فارم 47 کے پیداوار ہیں اور فارم 47 کے پیداوار کی وجہ سے وہ جو قانون سازی کر رہے ہیں وہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے, وہ عوام کے ترجمان نہیں ہے. اس میں وہ قانون سازی ہو رہی ہے کہ عوامی مفادات کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے. اس لیے ہم نے جو یہاں اسمبلی میں ہم نے شمولیت اختیار کی ہے, جوائن کیا ہے, ہم نے احتجاجاً جوائن کیا ہے کہ ہم اپنا نقطہ نظر اور پروٹیسٹ جو ہے نا وہ رجسٹر کروا سکیں. دوسری بات جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ مذاکرات ہم نے ایک کمیٹی بنائی, اس کے مقابلے میں پھر جو ہے نا اسپیکر صاحب نے رول پلے کیا اور انہوں نے ایک ایفرٹس کی, حکومت کی کمیٹی بن گئی. ہماری 2 میٹنگز بھی ہوئی. اس میٹنگ میں ہم نے بہت سمپل بات رکھی, ہم نے بہت سنسیئرٹی کے ساتھ جو ہے نا یہ کمیٹی بنائی. ہم ڈائلاگ میں بہت سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ میننگ فل ڈائلاگ ہو, ہم آگے بڑھیں. اور ہم نے اس میں یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمارا چیئرمین ہے عمران خان, بانی چیئرمین, ان کے ساتھ بلا کسی تعطل کی ملاقات ہوتا کہ ہم اس کے ساتھ مشاورت کر سکیں, ہم اس کے ساتھ جو ہے نا اس کی ڈائریکشن لے سکیں اور ہم آپس پہ ڈسکس کر کے جو آگے بڑھنا ہو ان کے مشاورے سے آگے بڑھے. کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ اگر عمران خان ایک فیصلے میں نہیں ہوگا, ایک فیصلے میں وہ حصہ دار نہیں ہوں گے تو اس فیصلے کی تو کوئی حیثیت نہیں رہے گی. تو حکومت کو ہم نے اس میٹنگ میں بھی یہ پاور رکھوایا کہ جب تک عمران خان کی اپروول نہیں ہوگی تو اس صورتحال میں ہماری کوئی ڈائلاگ جو ہے نا وہ میننگ فل نہیں ہو سکتی. اور میں نے اس کو